اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، حقیقت الہ سیریز کی آج نویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی قسط میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا نام ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ بظاہر 5 حروف سے مرکب ایک لفظ ہے، اور ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ الفاظ مخلوق ہیں، لہذا یہ اللہ بھی مخلوق ہے۔ دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے گا جو کاغذ پر لکھے ہوئے لفظ اللہ کی پرستش کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس لفظ کو اللہ کہہ کر ہی پکارتا ہے۔ یہیں سے سمجھیے، جب ہم زبان سے لفظ اللہ ادا کرتے ہیں تو اس کے 2 مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک اللہ وہ ہے جو تعارف کرانے والا ہے، اسے اسم کہتے ہیں، اور اسم کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ اللہ معانی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ دوسرا اللہ وہ ہے جس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اسے معنی کہتے ہیں، اور معنی اللہ کی معرفت کرانے کا واحد ذریعہ اسم اللہ ہے۔ جیسا کہ اسم کی 4 اقسام ہیں: مکتوبی، ملفوظی، ذہنی اور وجودی۔ یہاں جو ملفوظی، مکتوبی اور ذہنی قسم ہے، اسم کی یہ اللہ معانی کی غیر ہیں، جیسا کہ مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ معانی اللہ اسم کا غیر ہے، اور یہ مولا کا فرمان التوحید صفحہ نمبر 220 حدیث نمبر 4 میں موجود ہے۔ لیکن جو چوتھی قسم ہے اسم کی، جسے اسم حقیقی وجودی کہتے ہیں، یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، کیونکہ اسی سے اللہ معانی ظہور کرتا ہے۔ اگر اس کو غیر اللہ مان لیا جائے تو اللہ معانی کو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ کہہ دو کہ اس معنی کو اللہ جامع اسم کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمام اس کے ہی اسماء الحسنی ہیں۔ اب اس آیت میں جس اللہ کو پکارنا ہے وہ معنی ہے، اور جس کے ذریعے پکارنا ہے وہ اللہ اسم وجودی ہے، جو ایسے اللہ پر دلالت کرتا ہے جو معنی ہے، اور یہ اللہ اسم جامع بھی رحمان ہے۔ رحیم اس کے معنی باقی اسماء کے ساتھ مل کر اسماء الحسنہ میں آتا ہے، یعنی جو اللہ معانی ہے اس کو اللہ اسم وجودی کہہ کر بھی پکارا جا سکتا ہے، اور رحمان باقی اسماء الحسنہ کے ذریعے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اب جیسا کہ اسم حقیقی کے ذریعے اللہ معانی پہچانا گیا اور یہ اللہ کا غیر بھی نہیں، تو پھر اسم حقیقی اللہ کو محمد و آل محمد کہا جا سکتا ہے اسم کا۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں فرمان معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے، قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، اللہ اسم من اعظم اسماء اللہ عز وجل لا ينبغی یسمى به غیرہ ولم یتسمى به مخلوق۔ اس کے 6 حوالے ہیں۔ التوحید کے اندر شیخ الصدوق نے صفحہ نمبر 231 میں لکھا۔ دوسرا حوالہ تفسیر امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صفحہ نمبر 27 میں، تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں، بحار الانوار طبع بیروت جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 232، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، تفسیر کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر یہ میرے مولا کا فرمان موجود ہے۔ یعنی امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ معانی کا اسم، جو اللہ اسم ہے، وہ اللہ کے اسماء میں سے، یعنی لفظ اللہ بھی اسماء میں شامل ہے، اسم اعظم ہے، اور کسی غیر اللہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس اسم اللہ سے اللہ معانی کے کسی غیر کو پکارے، اور کسی بھی مخلوق کے لیے یہ اسم استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر اللہ کو اللہ کہنے سے منع کیا ہے، جبکہ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام غیر اللہ نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے یہاں بھی چند دلائل آپ کی نظر میں پیش کیے دیتے ہیں۔
جیسا کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عرف اللہ غیر اللہ، مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین صفحہ نمبر 173 پہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کو اللہ کے سوا اللہ کا غیر نہیں جانتا۔ دوسری جگہ پھر مولا فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا اللہ، اللہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیث میں پہلے جو لفظ اللہ آیا وہ معنی ہے جس کا ادراک ناممکن ہے، اور اس معنی والے اللہ کو صرف وہ اللہ جان سکتا ہے جو معنی والے اللہ کا اسم وجودی اللہ ہے، جس کے ذریعے معنی ظہور کرتا ہے۔ اب ایک جگہ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسری جگہ مولا فرما رہے ہیں، اور مولا کا یہ فرمان کتاب اسرار الشریعہ و اطوار الطریقہ صفحہ نمبر 109 میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا، یا علی اللہ کو سوائے میرے اور تیرے کوئی نہیں جانتا، تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مجھے تیرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور مولا کا یہ فرمان مستدرک سفینۃ البحار شیخ علی نمازی شہروردی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 182 میں انہوں نے لکھا، اور اس کا دوسرا حوالہ موسوعہ امام علی ابن ابی طالب فی الکتاب و سنت و تاریخ محمد ری شہری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 185، اور تیسرا حوالہ المختصر حسن بن سلیمان الہلی صفحہ نمبر 334 میں میرے مولا نے فرمایا یا علی اللہ کو سوائے میرے اور تیرے کوئی نہیں جانتا، تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور مجھے تیرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ وجودی اللہ ہیں جن کے ذریعے معنی والا اللہ جس کا ادراک ممکن نہیں وہ پہچانا گیا۔ امیر ممکنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الذی نظرت فی الملکوت والسماوات والارض فلم اجد غیری، یعنی میں وہ ہوں کہ میں نے عالم ملکوت و سماوات اور ارض میں نظر کی اور اپنے علاوہ اپنے غیر کو وہاں نہ پایا۔ اور مولا کا یہ فرمان مشارق انوار الیقین صفحہ نمبر 180 عربی جلد میں موجود ہے، دروس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 مطبوعہ ایران میں موجود ہے، اور نہج الاسرار صفحہ نمبر 121 میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح مولا کا ایک اور فرمان عن الشیخ الثقہ ابی الحسین محمد بن علی الجلی مرفوعا الی یونس بن ذبیان عن العالم علیہ السلام انہ سئل ان فرق بین الظاہر والباطن فقال لا ید اللہ علی اللہ الا اللہ۔ مولا نے فرمایا اللہ پر کوئی دلالت نہیں کرتا سوائے اللہ کے، یعنی اللہ پر دلالت کرنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر پہلے جو اللہ آیا وہ معنی ہے، اور جو دوسرا اللہ آیا وہ اسم وجودی ہے، اور مولا فرماتے ہیں نحن دلیل اللہ، ہم اللہ کی دلیلیں ہیں، یعنی ہم وہ اللہ اسم ہیں جو اللہ معنی کی دلیل ہیں۔ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال میں جملے ہیں وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِحُسْنِ نَظَرِكَ وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ غَيْرِكَ، یا اللہ اپنے حسن نظر سے ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ کتاب جامع الاخبار صفحہ نمبر 31 میں پہلا والا قول موجود ہے، اور مفاتیح الجنان میں صفحہ نمبر 273 پر یہ قول دوسرا والا موجود ہے جو زیارت کے جملے ہیں ماہ رجب کی۔ دراصل اللہ کو اسی نے پہچانا جس نے اس کو اللہ کے ذریعے پہچانا، جس نے اس کو اس کے ذریعے نہیں پہچانا تو اس کو نہیں پہچانتا ہے بلکہ اس کے غیر کو پہچانتا ہے۔ وہ اپنے اسم سے پکارا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے اسماء کا غیر ہے اور اسماء اس کا غیر ہیں۔ مالک کی زیارت کے جملے ہیں السلام علیک یا محال معرفت اللہ، میرا سلام ہو اللہ کی معرفت کے ان محلوں پر جن سے اللہ پہچانا گیا۔ یہ بھی حوالہ کتاب التوحید میں، بحار الانوار میں، مسند امام رضا میں، مستدرک الوسائل میں، عیون اخبار الرضا میں، اہل بیت فی کتاب و سنت میں، جامع احادیث الشیعہ کے اندر موجود ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان سامعین محترم، آج کی یہ قسط تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، امید ہے کہ آپ اس پوری قسط کو ضرور سنیے گا، اور اس پہ بہت سارے راز آپ کی ذہنوں کی نظر کر رہا ہوں جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوں گے، اور بعد میں آپ اس کو بار بار سنیے
تاکہ ان رازوں میں سے اور راز اور معرفت آپ پر کھلے۔ مولا کا ایک اور فرمان ہے، لولا ما عرف اللہ ولولا اللہ ما عرفنا، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ پہچانے جاتے۔ یعنی اللہ نے خود کی معرفت خود ہی سے کروائی، تب ہی ان کی معرفت اس کی معرفت کہلوائی۔ اللہ معنی اپنی معرفت کروانے میں اپنے اسم پاک خاندان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقروض ہے، اور اسم پاک خاندان محمد و آل محمد اپنی معرفت کروانے میں معانی اللہ کا مقروض ہے۔ یہاں لفظ اللہ سے مراد وہ اللہ ہے جس کے تمام اسماء حسنہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کی تھی۔ محمد و آل محمد اپنے اس مقام پر اسم حقیقی کے اللہ ہیں، یہ وہ وجودی اللہ ہیں جن سے اللہ کی تمام تر صفات افعال اسماء کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لی الاسماء الحسنہ، میرے لیے ہی ہیں تمام اسماء حسنہ، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی انک لباس اللہ الذی ینتقم بہ، یا علی آپ اللہ معانی کا وہ لباس ہیں جس کے ذریعے وہ انتقام لے گا۔ اب چونکہ علی اللہ کے لباس میں اللہ بن کر زمین پر آیا، تبھی مولا نے حدیث معرفت نورانی میں فرمایا ہے، ان معرفتی بالنورانیت معرفت اللہ و معرفت اللہ معرفتی وہو الدین الخالص۔ مولا فرماتے ہیں نورانیت کے ساتھ مجلی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، اور نورانیت کے ساتھ اللہ کی معرفت مجلی کی معرفت ہے، اور یہی دین خالص ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ مولا کا یہ فرمان مشارق انوار الیقین صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے، اور حدیث معرفت نورانی نہج الاسرار صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، قتال میں اللہ ہی مومنین کے لیے کافی ہوا۔ قتال کے معنی ہے جسمانی اور عملی طور پر جنگ کرنا۔ یہ آیت جنگ خندق سے متعلق ہے کہ جنگ خندق میں اللہ خود آ کر لڑا تھا، کیا تلوار اللہ نے چلائی تھی؟ کیا عمرو بن عبدوت کو اللہ نے قتل کیا تھا؟ سامعین محترم، پھر اللہ اپنے لیے لفظ قتال کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ وہ اللہ جو مومنین کے لیے قتال میں کافی ہوا، معانی نہیں بلکہ اسم وجودی ہے، اور اس آیت میں امیر المومنین کو ہی اللہ کہا گیا ہے، جیسا کہ مولا کی زیارت کے جملے ہیں، السلام علیک یا من کفا اللہ المؤمنین القتال بہ یوم الاحزاب۔ یہ زیارت کے جملے بحار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 374 پر، کتاب المزار محمد بن مشہدی صفحہ نمبر 208، اقبال الاعمال سید ابن طاؤس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 پر، المزار شہید الاول صفحہ نمبر 92 پر موجود ہے۔ میرا سلام ہو اس پر جس کے ذریعے اللہ کافی ہوا مومنین کے لیے لڑنے کے لیے یوم احزاب کے دن۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 17 میں، وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی، اور تو نے کنکریاں نہیں پھینکی تھیں بلکہ یہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس آیت میں ایک فعل کو دو طرف منسوب کیا گیا، یعنی فعل ایک ہے، فاعل دو ہے۔ رسول کو تو کنکریاں پھینکتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا، مگر اللہ کو تو کنکریاں پھینکتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اللہ جو کنکریاں پھینکنے کے عمل میں شریک تھا وہ کون تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، مجھے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا دو۔ میرے مولا علی نے اٹھا کر دی، آپ نے وہ کنکریاں کفار کے منہ پر پھینکی، کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھیں کنکریوں سے بھر نہ گئی ہوں۔ علی فی القرآن صفحہ نمبر 153 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ معلوم ہو گیا کہ کنکریاں اللہ نے اٹھا کر دیں، اور رسول کے کنکریاں پھینکنے کے عمل میں پہل کی، لہذا شریک ہوا، اور یہاں اس کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا گیا۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف آیت نمبر 21، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس بارے میں ہمیں کسی تشریح کی ضرورت نہیں، جو الامر پر غالب ہو وہ صاحب امر کہلاتا ہے، پس جو صاحب امر ہے اسی کو اس آیت میں اللہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے جملے ہیں، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور اکیلے ہی جتھوں کو مار بھگایا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جس نے اللہ کو میدان میں اترتے
اور اکیلے ہی پورے لشکر کو مار بھگاتے ہوئے دیکھا ہو، پھر یہاں اللہ سے مراد کون ہے؟ اس کا جواب بھی مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 694 پر درج زیارات امیر المومنین سے ہی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے علی مشرکین کے لشکر تیرے حکم سے پچھاڑ دیے، کفار کی فوجوں کو تیرے حکم سے نابود کر دیا۔ مولا باقر فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا، علی کو درمیان سے ہٹا کر اگر کوئی اس حدیث کا مطلب بتا دے تو ہم اسے مرد میدان سمجھیں گے، جبکہ تواریخ و روایات گواہ ہیں کہ آدم مولا علی سے مشابہ تھے۔ پس یہاں اللہ کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ کسی کی مالداری اور فقر کا اندازہ اس کو دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہمیں دیکھیں کہ کوئی شخص محلوں میں رہتا ہے تو نوکر وغیرہ اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں، پیسے ہیں بہت اس کے پاس، تو ہم کہیں گے کہ فلاں شخص مالدار ہے۔ اور اگر ہم کسی شخص کو جھونپڑی میں رہتے، فاقے کرتے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھے تو ہم کہیں گے کہ فلاں شخص فقیر ہے۔ اللہ کو کس نے اس حالت میں دیکھ لیا کہ اسے فقیر کہہ دیا؟ معلوم ہوا کہ کوئی تھا جسے لوگوں نے فاقے کرتے دیکھا تھا، اس کے بچوں کو بظاہر بھوک سے بلکتے دیکھا تھا، اس کے کپڑوں میں جا بجا لگے ہوئے پیوندوں کو دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے فقیر کہا تھا۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر لفظ اللہ پاک خاندان محمد و آل محمد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ پاک خاندان کے غیر اللہ نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ قرآن سورہ بقرہ میں 210 میں ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے میں سے اللہ یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی باز گشت تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں امام علی فرماتے ہیں انا قال اللہ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام وملائکۃ وقضی الامر الی اللہ ترجع الامور۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ الغمام کے سائے میں سے آ جائے۔ اس آیت میں اللہ سے مراد مولا علی ہیں، تو مولا علی کیسے اللہ کا غیر ہوئے؟ تفسیر عیاشی میں یہاں اللہ سے مراد امام زمانہ ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ ہوا کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ ہوا کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اس آیت میں لفظ اللہ اور الہ دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں سألت ابا الحسن علیہ السلام عن قول اللہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط قال هو الامام۔ اس سے مراد امام ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323، تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296، دونوں عربی جلد ہیں۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 51 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فرحبون۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناؤ کہ الہ صرف ہوا واحد ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ ابو بصیر اس آیت کی تفسیر امام جعفر صادق سے بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر عیاشی محمد ابن مسعود العیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 عربی جلد، مستدرک السفینۃ البحار شیخ علی نمازی شہروردی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171۔ اس آیت میں دو اللہ بنانے سے مراد یہ ہے خبردار دو امام مت بناؤ، بس اور بس ہوا ہی تمہارا امام واحد ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سے مراد امام ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور پھر اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل قرار دی؟ کیا الہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کی اکثریت جاہل ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہ بنانے سے مراد کسی بھی دور میں امام ہادی کے ساتھ گمراہ کو امام بنانا ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30 عربی جلد۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے کہ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَلَيْسَ هُوَ بِإِمَامٍ۔ امام فرماتے ہیں تفسیر قمی علی بن ابراہیم القمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 تفسیر قمی میں امام باقر فرماتے ہیں جس کو یہ گمان ہو کہ وہ امام ہے اور وہ امام نہ ہو، یہاں بھی اللہ سے مراد امام ہے۔ آخر میں مالک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ باتحقیق اللہ معانی نے مجھے اسم یعنی مجھے خبر دی ہے میرے اس تعلق کے بارے میں جو میرا اللہ کی ذات سے ہے کہ میں اس کی ذات سے جدا نہیں ہوں، یعنی اس کا غیر نہیں ہوں۔ جیسے سورج کا نور خود سورج سے جدا نہیں ہوتا، پھر اللہ معنی نے مجھے ندا دی میرے ہی ذریعے سے، اور اللہ معنی مجھ سے مخاطب ہوا میرے ہی ذریعے سے، پھر کہا میرے ہی لیے میری تجھ سے کیا نسبت ہے اور تیری مجھ سے کیا نسبت ہے؟ مولا صادق فرماتے میں نے جواب دیا اللہ کو اپنی لطافت کے وسیلے سے کہ تو معنی میرا اسم کل ہے اور اصل ہے، اور میرا ظہور تجھ سے ہوا اور تو ہی میرے اندر طلوع پذیر ہوا، یعنی مجھے دیکھنا تجھے دیکھنا ہوا۔ میں تیرا کلمہ ازلی ہوں اور میری فطرت تیری ذات ہے، میری ذات قدیم ہے اور آنکھوں سے نظر آنے والا میرا جسم حادث ہے۔ جس نے بھی میری معرفت حاصل کر لی تو گویا اس نے تجھے معانی کو پہچان لیا اور تیری توصیف کی، اور جو کوئی بھی مجھ سے متصل ہو گیا گویا اس نے تجھے پہچان لیا۔ پھر مولا صادق فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی ایسی چیز خلق نہیں کی ہے جس کی باز گشت میرے ذریعے سے تیرے علاوہ کسی اور کی طرف ہو۔ میں اس وقت بھی تھا جب وقت نہیں تھا، میں تیری ذات کی حقیقت میں موجود تھا، پس تو نے مجھے ظاہر کیا اپنی ذات سے اس طرح کہ تو معنی نے مجھے خود سے جدا نہیں کیا، پس تو معنی مجھ اسم سے ہے بغیر تبعیض کے، یعنی میں تیرا بعض یا علاوہ نہیں ہوں، میں تجھ سے ہوں بغیر اس حالت کے کہ ہم دونوں کے درمیان آپس میں حالتوں کی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل نہیں ہوتے۔ آگے مولا صادق فرماتے ہیں تیری معنی مجھ سے وہ نسبت ہے کہ تو میرا باطن ہے، میرے تجھ سے یہ نسبت ہے کہ میں تیرا معنی ناطق ہوں، پس میرے ذریعے سے تیری حمد ہوتی ہے اور میرے ہی ذریعے سے تیری عبادت ہوتی ہے۔ میں الباز ہوں اور تو معنی کل ہے۔ امید ہے کہ مولا کی اس حدیث سے بہت کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ خالد ربی روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین اپنے کسی کام کے سلسلے میں مکہ آئے، آپ نے ایک اعرابی کو دیکھا جو غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا اے کعبے کے مالک، یہ کعبہ تیرا کعبہ ہے اور مہمان تیرا مہمان، او ہر میزبان اپنے مہمان کو مہمانی دیتا ہے، آج رات مجھے مغفرت کی مہمانی عطا کر۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا تم اعرابی کی گفتگو سن رہے ہو؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا جی ہاں ہم سن رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ وہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ دوسری رات جب آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اعرابی اسی رکن کے ساتھ چمٹ کر کہہ رہا تھا اے وہ ذات جو اپنی عزت میں عزیز ہے اور عزت کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں، اپنی عزت کے صدقے میں مجھے بھی ایسی عزت عطا فرما جس کی ماہیت کے متعلق کسی کو علم نہ ہو۔ میں تیرے حضور محمد و آل محمد کے حق کا وسیلہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ کچھ عطا فرما جو تیرے علاوہ اور کوئی کسی کو نہ دے سکتا ہو۔ عزیزان محترم، یہ حدیث امالی شیخ الصدوق صفحہ نمبر 554 میں، روضۃ الواعظین الفطال نیسا پوری صفحہ نمبر 124 میں، حلیۃ الابرار
سید ہاشم بیرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 میں، مدینۃ المعاجز سید ہاشم بیرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 میں، انوار الساطع شیخ غالب السیلاوی صفحہ نمبر 362 میں موجود ہے۔ وہ کچھ عطا فرما اور کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، اور مجھ سے وہ مصائب دور فرما جو تیرے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سریانی میں اسم اعظم ہے، اس نے اللہ سے جنت طلب کی ہے اور اللہ نے اسے دے دی ہے، اور اس نے اللہ سے دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہے اور اللہ نے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تیسری رات جب آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اعرابی اسی رکن کعبہ سے چمٹ کر یہ مناجات کر رہا تھا، اے وہ ذات جسے مکان اپنے اندر سمانے سے قاصر ہیں، اے وہ ذات جس سے کوئی مکان بھی خالی نہیں اور جو بغیر کسی کیفیت کے ہر مقام پر موجود ہے، اعرابی کو 4000 درہم عطا فرما۔ اس کی یہ التجا سن کر امیر المومنین آگے بڑھے اور فرمایا، اے اعرابی تو نے اپنے رب سے مغفرت کی، مہمانی طلب کی، اللہ نے تجھے عطا فرمائی، تو نے اللہ سے جنت مانگی، اللہ نے تجھے عنایت کی، اور تو نے اللہ سے دوزخ سے بچنے کا سوال کیا، اللہ نے تجھے دوزخ سے بچا لیا، اور آج رات تو اللہ سے 4000 درہم مانگ رہا ہے۔ اس مقام پر ہم چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں۔ آپ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیے کہ وہ اعرابی کس سے سوال کر رہا تھا؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا، اور یقیناً اللہ سے ہی مانگ رہا تھا۔ لیکن آئیے ہم اس اعرابی سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ امیر المومنین اس کے سامنے کھڑے تھے، اور انہوں نے اعرابی کی بات سن کر نہ صرف یہ کہ خاموشی اختیار کی بلکہ اس کی حاجت کو بھی روا کیا۔ اعرابی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اعرابی نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ ہی کو پکار رہا تھا اور میری حاجت کا تعلق آپ ہی سے ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بہت عظیم اور بہت خوبصورت حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور ابھی جو اگلے حدیث پیش کرنے لگا ہوں وہ مجمع الاخبار صفحہ نمبر 16 سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جابر بن یزید کہتا ہے کہ میں نے مولا موسیٰ کاظم جلا جلالہ سے ایک خطبہ سنا۔ مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کلام کا اول عبرت تھا اور اس کے معانی مختلف تھے۔ میری عقل سے مولا کے اس کلام میں کیے جانے والے اشارے دور تھے، اور جو کلام مولا نے فرمایا کچھ اس میں سے یہ ہے کہ مولا نے فرمایا ہم الوجود ہیں اور ہم ادیان یعنی دین کی جمع کے گھر ہیں، ہم رب قدیم کے سال ہیں اور ہم اس کا غیب ہیں، ہر مشاہدے میں ہم اس کا مقصد اور اس کی انتہا ہیں، اس کی امید میں۔ پھر امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں علتوں کی علت ہوں اور غیب ازل ہوں، مجھ پر کسی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی، یعنی ہر مثال سے دور ہوں۔ میں کل ہوں یعنی سب، میں ہی نور کو اختراع یعنی خلق کرنے والا ہوں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں سوائے میرے، میں علی القبیر ہوں۔ جابر نے کہا دل میں کہ پس مولا کا اول کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا اللہ کے بندے ہیں، اور کلام آخر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا الہ احد ہیں اور مولا کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا موسیٰ کاظم۔ جابر کہتے ہیں کہ کاش میں جان جاتا کہ میں کیا کہوں جو ٹھیک ہو۔ جابر کہتا ہے کہ قسم اللہ کی کہ اس بات کے بارے میں یہ فکر اپنے دل میں کر ہی رہا تھا کہ مولا نے اس کو جان لیا، اور یہاں تک کہ مولا نے اپنے ہاتھ سے مجھے مارا، اور مولا نے کہا ہے جابر میں اللہ ہوں جو علی الکبیر ہے، اور میں عظیم خبر ہوں جس کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ اور مولا نے کہا کہ اس آیت میں مجھے خاص کیا گیا ہے، اور میں صراط مستقیم ہوں، اور میں ہوں مضبوط رسی اور نہ ٹوٹنے والا کڑا لوگوں کے لیے۔ جابر کہتا ہے کہ پھر مولا نے اپنا ایک ہاتھ مس کیا میرے چہرے کے ساتھ، پس مولا میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے کسی بھی چیز کو محسوس نہ کیا۔ پھر مولا نے فرمایا میں علی العظیم ہوں اور احد القدیم ہوں، اور میں تمام حقیقتوں کا معنی ہوں، اور میں عقلوں میں نہیں آتا، میری انتہا کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے، کسی ایک کو بھی میرے معنی کا ادراک نہیں ہو سکتا، اور میں علی العظیم ہوں اور میں الازل ہوں اور تمام صاحبان عظمت میں، اور میں ہر شے پر محیط ہوں۔ جابر کہتا ہے کہ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، پر مولا نے میری مدد کی کہ میرا ظرف زیادہ ہو گیا اور یہ معنی کم سے کم ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں تک کہ کسی اور نے نہیں دیکھا۔ مولا نے مجھ سے فرمایا جابر ہم اس کی وہ صفت ہیں کہ جو بھی اس کا منکر ہو، اور ہم اس کی وہ صورت ہیں کہ جس نے بھی اس سے تکبر کیا وہ کافر ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا ہمیں سوائے قلیل کے، اے جابر اپنی معرفت کو زیادہ کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ جابر نے کہا میں اپنے ہی دل میں مناجات کر رہا تھا کہ
گویا میرے دل پر یہ آیت لکھی گئی، سورہ حق آیت نمبر 40، 41، 42۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ پس مولا میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، جابر، پھر آیت پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 150۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسول میں، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعض کو اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں نکال لیں اس کے درمیان کوئی تیسرا راستہ۔ پھر ایک اور آیت پڑھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61۔ اور وہ نامراد ہو جس نے جھوٹ باندھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا اظہرت کیف شئت و اتمثل بأی بدن شئت و ارا نفسی کیف شئت بصغیر الخلق و کبیرہ۔ بے شک مولا کا یہ فرمان انوار الحجب محمد بن سنان الظاہری صحابی مولا امام صادق میں موجود ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی الہ نہیں سوائے میرے، میں جس طرح چاہتا ہوں ظاہر ہو جاتا ہوں، میں جس بدن میں آنا چاہوں اس کی تمثیل بن سکتا ہوں، اور دیکھنے والوں نے میرے نفس کو ویسے ہی دیکھا جیسے میں نے چاہا، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی مخلوق۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، انا اللہ المخزون، کلمات مکنونہ مخطوط فیض کاشانی صفحہ نمبر 175۔ مولا فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے۔ پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، انا اللہ رب العالمین، میں وہ اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ یہ رسالت الجوہریہ شیخ السقا ابو حسین محمد بن علی الجلی صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ پھر میرے مولا علی فرماتے ہیں، انا اللہ العلی العظیم۔ مولا کا یہ فرمان کتاب بالرد علی المرتد الشاب السقا ابو سعید میمون بن قاسم الطبرانی صفحہ نمبر 193 میں موجود ہے۔ مولا امیر مومنین فرماتے ہیں، میں وہ اللہ ہوں جو علی العظیم ہے۔ پھر امیر کائنات نے فرمایا، انا اللہ الخفی، میں اللہ ہوں جو خفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ کتاب الواحدہ محمد بن حسن بن جمہور صحابی امام علی رضا میں موجود۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، انا اللہ انا نور السماوات والارض، میں اللہ ہوں، میں ہی ہوں جس کا نور آسمان و زمین میں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نحن فی اللہ لا حلولا، ہم اللہ میں ہیں اس طرح نہیں کہ میں اس میں حلول کر گئے ہیں۔ مولا صادق فرماتے ہیں، الا انہ قد احتج علیکم بما قد عرفکم من نفسہ، یاد رکھو اللہ نے تمہیں اپنے نفس کی معرفت کروا کے تم پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ جو اللہ معرفت کروا رہا ہے وہ اسم ہے، اور جس اللہ کی معرفت ہو رہی ہے وہ معانی ہے۔ اور یہ مولا کے اقوال کتاب زہرۃ البرائم فی مسائل الغائم صفحہ نمبر 3 میں موجود ہے، کتاب مجموع الاخبار صفحہ نمبر 59 میں، کتاب اصول القافیہ توحید باب نمبر 4 حدیث نمبر 3 میں موجود ہے۔ اب یہ جو وجودی اللہ ہیں سامعین محترم، یہ معنی والے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، جیسا کہ دعا کے جملے ہیں، فَأَنَا بِكَ وَلَكَ وَلَا وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ إِلَٰهِي، مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 252، یہ عربی جلد۔ ہم تیرے یعنی اللہ ساتھ اور تیرے اللہ کے لیے ہیں، تیری بارگاہ میں ہمارا کوئی وسیلہ نہیں سوائے تیرے یا الہی۔ اب اگر اس میں سے معنی اور اسم نکال لیے جائیں تو اس کا دعا کا سیدھا سیدھا ترجمہ اس طرح بنتا ہے، ہم تیرے ساتھ اور تیرے لیے ہیں، تیری بارگاہ میں ہمارا کوئی وسیلہ نہیں سوائے تیرے یا الہی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، ما ورد بالنقل الصحیح ان مولانا الرضا علی بن موسیٰ حیث قال انما ظہر اللہ بذاتہ لیوخذ بآدابہ، مولا رضا نے فرمایا اللہ ظاہر ہوا اپنی ہی ذات کے لیے تاکہ وہ حاصل کرے اپنے آداب کو، یعنی اللہ معانی اللہ اسم بن کر اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ اللہ اسم اللہ معانی کی معرفت کروا سکے۔ عزیزان محترم، مولا کا یہ فرمان کتاب منہج العلم والبیان و نزہۃ السمع والعیان صفحہ نمبر 144 میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی مولا کی حدیث نورانی کے ساتھ آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ایک قسط قدر دوسری اقساط سے تھوڑا وقت میں زیادہ ہے، 35 منٹ کی تقریباً یہ
آڈیو میں نے آپ مومنین بہن بھائیوں کے لیے ریکارڈ کی ہے، اور میرا آپ سے مومنین بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ خدا را مولا امام زمانہ کے واسطے ایک مرتبہ اس آڈیو کو ضرور پورا سنیے گا اور غور سے سمجھ کر سنیے گا۔ بار بار میں ان حدیث میں اللہ اسم اور اللہ معنی کی بات کر رہا ہوں تاکہ کسی طرح بھی کوئی حدیث میں اشتباہ نہ ہو اور آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اسی کے ساتھ مولا سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائیں، اور میرے مولا ہمیں دین نصرت پہ قائم و دائم رکھیں۔ اور ساتھ ہی تمام مومن بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار۔ آمین یا رب العالمین۔